الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پروردگار عالم نے اس کرگاہ فانی میں آرام اور تکلیف، رنج و غم، دوست و دشمن، بیماری اور تندرستی اور اسی طرح سدیار راحتوں اور مصیبتوں کو پیدا فرما کر سب مخلوق اور خاص کر انسانوں کو اس میں مبتلا کیا. ابتدائی فرینش سے لے کر قیامت تک گو نہ گو پریشانیوں میں انسان گھرا رہتا ہے. اسی نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو ہم نے مشقت اور تکلیف میں پیدا کیا، مگر اس کے ساتھ ہی اس کی نجات کے لیے مختلف احتیاطی تدابیر مقرر فرما دی، جن پر وہ گامزن رہ کر وہ اپنے مسائل حل کر سکتا ہے. مگر ان سب تدابیر میں قوی تر تدابیر یہ ہے بلاؤں اور مصائب کے اتارنے والے کو پکارا جائے، جسے دعا کہتے ہیں. خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ مجھ کو پکارو میں تمہاری درخواست کو قبول کروں گا. اور حدیث پاک میں الدعاء مخ العبادہ، دعا بندگی کی جان ہے. آج اگر امت مسلمہ مسائل کے اندر گھری ہوئی ہے تو وہ ان کے اپنے اعمال ہیں، اور بعض خدائے رسیدہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ ہم نے جو کچھ پایا ہے دعاؤں کی بدولت پایا ہے. اسی لیے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے کہ کوئی اس کو پکارے، اور پکارنے پر وہ دامن رحمت میں بندے کو شفا دیتی ہے. جب خدائی آڑے وقت میں اور مصیبت میں کام آنے والا ہے تو ہر حال میں اسی کو پکارنا چاہیے، اور مخلوق محتاجوں کو پکارنے کا کیا فائدہ. در حقیقت موجودہ پریشانیاں اور مصیبتیں مسلمانوں کی بدعمالیوں، بدکاریوں اور اسلامی تعلیم سے روگردانی کا نتیجہ ہے. اور یہ سب قہر و عذاب کی مختلف شکلیں ہیں، جہاں خدائے جبار و قہار کا جوش انتقام بھڑکا ہوا ہے، وہاں اس کا دریائے رحمت بھی موجزن ہے. انسان کو چاہیے کہ توبہ اور استغفار، دعاؤں اور عملیات کے ذریعے گریہ وزاری کے آنسوؤں سے اس عذاب کی آگ کو بجھائے. جب تک بچہ نہیں روتا ماں نہ دودھ دیتی ہے نہ محبت کرتی ہے. پھر اللہ رب العزت کی ذات عالی ایسے عظیم محسن ہے کہ اگر ہمیشہ ہر موقع و محل میں اسے یاد کیا جائے تو بھی اس کا حق ادا نہ ہوگا. لہٰذا اس کی آسان اور بہترین صورت یہی ہے کہ اٹھتے بیٹھتے صبح و شام مختلف اوقات و احوال میں جو دعائیں پیغمبر علیہ السلام سے مروی ہیں ان کو پڑھا جائے، اور ان کے آداب کا بھی خیال رکھا جائے. اور بدعمالیوں کی نحوست سے آنے والی بیماریوں اور طرح طرح کی سحر و بندش کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں تلخ ہو چکی ہیں، اور پھر ڈاکٹروں سے اور عاملوں سے لوگ تنگ اور بدظن ہو کر خودکشیوں تک تیار ہو جاتے ہیں. اس لیے ارادہ ہوا کہ جب حدیث میں ہے کہ ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے لیے شفا اور دوا نازل فرمائی ہے. اور ظاہر ہے کہ اللہ کے نام و کلام میں جو اثر ہے وہ کسی چیز میں نہیں ہے. اس لیے اس پلیٹ فارم کے اوپر ہم آپ کو قرآن اور حدیث اور بزرگوں کے تجارب سے منقول پریشانیوں، بیماریوں، اسیب و بندش وغیرہ کے آسان عملیات اور علاج کو حروف تہجی کے ترتیب سے اپنے کوشش کے حد تک سہل اور آسان کر کے بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری اس ادنا سی کاوش کو شرف قبولیت سے نوازیں. ہم اپنا سب سے پہلا وظیفہ جو ہے وہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا ہے، وہ ہم آپ کو بتائیں گے، اور وہ ہے آفات اور مشکلات سے حفاظت کے لیے ہے. یہ مجرب وظیفہ ہے. تو یہ دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم
بسم الله على نفسي وديني، بسم الله على أهلي ومالي وولدي، بسم الله على ما أعطاني الله، الله ربي ولا أشرك به شيئا، الله أكبر والله أكبر وأعز وأجل وأعظم مما أخاف وأحذر، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين۔ یہ وظیفہ فجر اور مغرب کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھا جائے۔ انشاءاللہ جو شخص کامل یقین کے ساتھ اس پر عمل کرے گا تو انشاءاللہ وہ تمام مشکلات اور آفات سے محفوظ رہے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔